الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احبہ، ٹیم الانشرا کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ کربلا اور ذکر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اسی سلسلے کو آج انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجتیں تمام فرمائی اور پھر بعد میں جا کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ محترم احبہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی نشست کے اندر آپ کو یہ بات بیان کی گئی کہ کس طرح امام پاک امام حسین اور آپ کے رفقا اور آپ کے احبہ جو ہے وہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور کس طرح وہاں پہ خیمہ زن ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی فوج جو ابن زیاد کی طرف سے بھیجی گئی، جس کی سربراہی حر کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں جذبہ ایمانی تھا اور وہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ اہل بیت کو جو ہے وہ رنج پہنچائیں، اذیت دیں اور ان کو تکالیف اور مظالم ان کے سامنے ان کے اوپر ڈھائے جائیں۔ لیکن ایک طرف یزید کی جو فوج تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، یعنی وہ اگر کوئی بھی فیور دیتے امام پاک امام حسین اور آپ کے رفقا کو تو وہ بات چھپتی نہیں، اور جب وہ یزید تک جاتی، سربراہ تک جاتی، تو پھر اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ حر کے ساتھ جو ہے بہت ہی ناروا رویہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا۔ تو اس لیے ابتدائی طور پر تو حر جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں اپنی جو نسبیت ہے، اپنی فضیلت ہے اور اپنا جو مقام و مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا ہے اور جو آپ کو حسب اور نسب کی فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، جب وہ دوبارہ بیان فرمائی اور ان کو ریمائنڈ کروایا گیا تو یزید نے حر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہو سکتی کہ جو ہے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ مارکہ ہو گیا، جب یہ خیمہ زن ہو گئے، تو اس کے بعد وہاں پر جو ہے ابن سعد کی فوج آتی ہے، 22,000 کا لشکر آتا ہے۔ امیجن کریں کہ 82 افراد پر مشتمل یہ کل جو ہے قافلہ تھا، جس میں بچے بھی تھے، جس میں بیمار بھی تھے، جس میں خواتین بھی تھیں اور نوجوان بھی تھے۔ ان تمام کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جو ہے وہ یزید نے بھیجا، ابن زیاد نے بھیجا، اور ان کو جو لیڈ کر رہا تھا بندہ وہ ابن سعد تھا۔ ابن سعد بھی یہ نہیں چاہتا تھا قلبی طور پر کہ امام پاک امام حسین کو وہ کوئی اذیت دے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سامنے رے کی حکومت تھی کہ اگر رے کی حکومت چاہیے تھی تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے کوئی دریغ نہ کیا اور مالی منفعت کے لیے اس مادہ پرست ذہنیت کو قبول کرتے ہوئے اس نے وہ جو ہے ایک بڑا سانحہ وہاں پہ رونما کیا جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خیمے لگ گئے اور وہاں پر یزیدی جو افواج تھیں وہ بھی تعینات ہو گئیں، تو بڑے ہی ایسے انداز میں امام پاک کو ستایا گیا ہے، کبھی تو طعن کے ذریعے، کبھی تو زبان کے ذریعے، کبھی مختلف انداز میں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اذیتیں دی گئیں، لیکن بہرحال رب تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر بالآخر جب یہ باقاعدہ طور پر جو یزیدی افواج تھی وہ لشکر کشی کرتی ہے، تو حر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب مجھے اس یزیدی فوج میں نہیں رہنا ہے، بلکہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے، اور ان کا ساتھ دینا ہے کہ جن کے نانا نے بروز محشر جو ہے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ لہٰذا یزیدی فوج کو چھوڑتے ہوئے حر جو ہے وہ جناب امام پاک امام حسین کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جو زندگی ہے گویا کہ آپ پر نچھاور کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بہرحال
حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جواں مردی سے اپنی زندگی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر نچھاور کی۔ اسی طرح پھر اور بھی قریب کے جو دیہات اور گاؤں کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے اور امام پاک کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں وہ وہاں پر آئے اور اپنی جانیں جو ہیں وہ جانیں آفرین کے سپرد کرتے گئے۔ لیکن بہرحال بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، وہ ایام بھی آتے ہیں کہ جب امام پاک امام حسین اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، 3 دن تک امام پاک اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا، یعنی وہ نہر فرات جو اپنی موجوں کے ساتھ روا دوا ہے، لیکن ہر کوئی اس سے پی سکتا ہے لیکن نہیں پی سکتے، تو اہل بیت نبوت اس سے نہیں پی سکتے۔ بہرحال وہاں سے پھر خاندان نبوت چشم و چراغ نکلتے ہیں اور وہ اپنی جواں مردیاں دکھاتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہاں پر حضرت اون نکلتے ہیں، حضرت محمد نکلتے ہیں، اور اس طرح اور بھی جو آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام پاک امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، اور جو نکلتے ہیں تو اس انداز میں للکارتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولی بالنبی، کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور فرمایا کہ نحن اہل بیت اولی النبی، کہ ہم حضور کے گھر والے ہیں اور حضور سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں۔ وہ یہ کہ اپنی نسبی فضیلت بھی ان کو بیان کر کے اس بات کو باور کرایا جا رہا ہے کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال لشکر حیدری کے یہ جان نثار اور جان نثار ساتھی جو ہے نکلتے ہیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کئی یزیدیوں کو یہ واصل جہنم کر کے جاتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں تو اس طرح انداز میں جاتے ہیں گویا کہ ایک شیر جو ہے وہ گیدڑوں کی فوج پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی جام شہادت کی باری آتی ہے۔ آپ اگرچہ ابھی نونہال ہیں، آپ 6 ماہ کے ہیں، لیکن آپ کو شدت پیاس اس قدر لگی کہ اب آپ کا رونا جو ہے وہ بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا، اس قدر آپ شدت پیاس سے جو ہے بلب رہے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ بات حضرت امام پاک امام حسین کو عرض کی کہ اس بچے کو ہی لے جائیں، شاید ان سکی اور ان شکی لوگوں کے جو قلوب ہیں اس بچے کو دیکھ کر ترس کھا جائیں اور پھر وہ جو رحم کر لیں اور اس بچے کو ہی پانی پلا دیں۔ تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ان ننھے شہزادے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لشکر یزید سے ایک شکی تھا، ایک بدبخت تھا کہ جس نے ایک تیر پھینکا جو سیدھا جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں پیوست ہوتا ہے، اور اس سے ایک ہچکی لے کر آپ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ بہرحال امام پاک اپنے ننھے شہزادے کی اس شہادت کو جو ہے وہ اپنے اس ننھے شہزادے کی جو لاشا ہے، جو جسد مبارک ہے، وہ لے کر جو ہے وہ خیمے میں آتے ہیں اور اہل بیت نبوت کو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو پیاس تھی وہ انشاءاللہ روز محشر جو ہے جامع کوثر سے انشاءاللہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال بالآخر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، اور آپ جب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں تو ایک بار پھر ان یزیدی لشکروں پر جو ہے یزیدی لشکر پر اور دیگر لوگوں پر ایک حجت تمام کرنے کے لیے آپ وہ تاریخ ساز جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو کتب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے قوم اللہ عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، اس کے پاس ہی تم نے جان دینی ہے، وہی سب کی جان لینے والا ہے، وہی سب چیزوں پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اپنے نبی کے طور پر بھیجا ہے، اور وہی روز محشر جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے مزید جو کلمات بیان فرمائے، اگر ان کا خلاصہ اور ان کا کرکس اگر ہم بیان کریں تو وہ یہ نکلتا ہے کہ امام پاک امام حسین نے حجت تمام کی، اپنی نسبی فضیلت دوبارہ بیان فرمائی، اور یہ بات بیان فرمائی کہ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا،
آیا، نہ ہی میرا مقصد کسی کی حکومت کو گرانا ہے، نہ ہی کوئی مال و متاع ہے، نہ ہی کسی سے کوئی اور غرض ہے۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے بلایا گیا تھا اور ان سے بیعت کرنی تھی، تو میں ان سے بیعت لینے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہاں ہمارے ساتھ جنگ کی جائے اور ہمارے سامنے تلواریں اٹھائی جائیں تو بالکل ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر امام پاک امام حسین نے جو ہے وہ اس انداز میں یزیدی لشکر کو للکارا اور اس پر حملہ آور ہوئے کہ جو ایک ایسا منظر تھا کہ جیسا ایک شیر جو ہے وہ ایک گیدڑ کی فوج پہ جو ہے حملہ کرتا ہے۔ بہرحال امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک طرف جہاں آپ دوسروں کو واصل جہنم کر رہے تھے، دور دور سے جو ہے وہ یزیدی تیر پھینک رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں اور دور دور سے کھڑے ہو کر آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال زخموں کا معاملہ اس قدر شدید ہو گیا اور خون آپ کے بدن پاک سے اس قدر جاری ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کے اوپر تھوڑی سی بے ہوشی سی طاری ہوئی، جس کی بنا پر آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین پر تشریف لے آئے تو وہاں پھر خولی نامی ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس کو وہ لوگ اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ ایک جو ہے باغی کو قتل کر دیا اور پھر اس کو گلی گلی کوچا کوچا لیے اس سر پاک کو گزرتے گئے۔ لیکن ہر کوئی جو وہاں پر حق رکھنے والا اور حق مزاج تھا وہ یہ جانتا تھا کہ انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا بلکہ نواسہ رسول قتل کیا، اس چہرے پاک کی بے حرمتی کی جس چہرے پاک کو حضور جان عالم علیہ السلام چوما کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام سے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ خاص عقیدت تھی جس کی بنا پر حضور آپ کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، لیکن ان کا انداز یہ ہے کہ آپ کے سر انور کو گلی گلی کوچا کوچا اور بازار بازار نیزے کے اوپر لے کر پھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا مشن کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن حسینی کو جس خوبصورت انداز میں لیڈ کیا اور جو دیگر لوگ تھے ان کو حق واضح کر دیا کہ جو یزید کے ساتھی ہیں وہ نامراد ہیں اور جو حسینی ہیں وہی کامیاب ہیں۔ بہرحال امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا زین العابدین اور بالخصوص آپ کی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خوبصورت انداز میں امام پاک کے مشن کو آگے پہنچایا اور یہ بات لوگوں پر بالکل آشکار کر دی کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون ہے۔ تو محترم احبہ، اس واقعہ کربلا کو ذکر کرنے کا مقصد فقط واقعہ ذکر کرنا نہیں ہے، کوئی ٹرانسفر آف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ دروس حاصل کرنا ہے کہ جو ہمیں بھی اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے پر مدد فراہم کرے، ہمیں وہ سوچ، ہمیں وہ فکر، ہمیں وہ مائنڈ سیٹ دے کہ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آئے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں باطل کی پرواہ نہیں کرنی چاہے وہ جس قدر بھی اسٹرانگ ہو، ہمیں حق کا ساتھ ہمیشہ دینا، اور یہی پیغام کربلا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت پہ زندگی دے، اہل بیت کی محبت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے اور اس انداز میں ہم زندگی گزار کے جائیں کہ جب ہمارا جنازہ جا رہا ہو تو لوگ یہی کہہ رہے ہوں کہ یہ سچا محب اہل بیت ہے، یہ سچا محب صحابہ ہے، یہ سچا محب رسول ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔